السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میرا شوہر رات گئے اٹھ کر بالکنی میں کسی سے فون پر گھنٹوں سرگوشیوں میں باتیں کرتا تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید اس کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ کل رات میں نے چپکے سے اس کے فون میں خفیہ کال ریکارڈر ایپ انسٹال کر دی۔ صبح جب شوہر کے جانے کے بعد میں نے رات والی ریکارڈنگ پلے کی تو خوف سے میرے ہاتھ سے فون گر گیا، کیونکہ دوسری طرف وہ کسی عورت سے نہیں بلکہ میرا اور سلمان کا رشتہ پچھلے 7 سالوں سے بہت مضبوط اور پرسکون رہا ہے، اور ہماری شادی شدہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی بڑی پریشانی نہیں آئی تھی۔ سلمان ایک بہت ہی ذمہ دار اور میرا بے حد خیال رکھنے والا شوہر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری توجہ سے دی ہے۔ ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے اور مجھے کبھی بھی ان کی ذات یا کردار پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے دفتر جاتے اور شام کو مقررہ وقت پر گھر واپس آ جاتے۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنا سارا وقت میرے اور بچوں کی تربیت میں گزارتے تھے اور ہم سب مل کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ لیکن پچھلے 2 مہینوں سے حالات نے ایک انتہائی عجیب اور پریشان کن رخ اختیار کر لیا تھا۔ ہمارے گھر کا سارا سکون تباہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ تبدیلی اتنی اچانک اور خاموش تھی کہ مجھے کئی دن تک سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ آخر ہمارے درمیان کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سلمان کی روزمرہ کی عادتیں اور رویہ مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ وہ اب شام کو گھر جلدی نہیں آتے تھے، اور جب آتے بھی تھے تو بہت تھکے ہوئے اور خاموش رہتے تھے۔ ابتدا میں نے خود کو یہی دلاسا دیا کہ شاید ان کے دفتر میں کام کا بوجھ معمول سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یا ان کے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی کاروباری مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے خاموش اور پریشان رہنے لگے ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ بات کا رخ موڑ دیتے۔ میں نے انہیں کھانا دیتے وقت یا صبح ان کے کپڑے نکالتے وقت ان کے چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھ سے نظریں چرانے لگتے۔ وہ سلمان جو مجھ سے اپنے دن بھر کی ہر چھوٹی بڑی بات بلا جھجک شیئر کیا کرتے تھے، اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ یہ پرسرار خاموشی مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ میں رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور ان کے بدلتے رویے کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے کبھی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملتی تھی۔ میرا سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، لیکن میرا دھیان مسلسل اسی جانب لگا رہتا کہ شام کو جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے کیا بات کروں گی اور ان کا جواب کیا ہوگا۔ میں دروازے کی طرف نظریں لگائے ان کا انتظار کرتی، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری ہوتی۔ وہ مجھ سے سلام دعا کرتے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں ان کے لیے ان کی پسند کی چائے بنا کر لاتی، لیکن وہ چائے کا کپ بھی خاموشی سے پی لیتے، کوئی تعریف نہیں کرتے۔ یہ سرد مہری میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہیں اور مجھ سے چھپا رہے ہیں، لیکن وہ بظاہر مکمل صحت مند نظر آتے تھے۔ پھر ایک رات وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرے ذہن میں شک کی پہلی بنیاد رکھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ میری آنکھ اچانک پیاس کی شدت سے کھل گئی۔ میں نے پانی پینے کے لیے کروٹ لی تو دیکھا کہ بستر پر میرے ساتھ سلمان موجود نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی اور انہیں دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکنی میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کا موبائل فون ہے، اور وہ بہت ہی دبی ہوئی آواز میں کسی سے بات کر رہے تھے۔ ان کی آواز اتنی مدھم اور سرگوشی نما تھی کہ مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز اور جسمانی حرکات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی رازدارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں وہیں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی اور انہیں دیکھتی رہی۔ وہ مسلسل بول رہے تھے، ان کی باتوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور لگن شامل تھی۔
میں نے اس وقت خود کو یہ تسلی دی کہ شاید ان کے کسی قریبی دوست یا دور کے رشتہ دار کا کوئی اچانک مسئلہ پیش آ گیا ہو اور وہ اس مشکل وقت میں ان کی رہنمائی یا مدد کر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے واپس اپنے بستر پر آ گئی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں جاگتی رہی، بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل دورانیے کے بعد واپس کمرے میں داخل ہوئے اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اس وقت ان سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میرا خیال تھا کہ صبح وہ خود مجھے سب کچھ بتا دیں گے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب میں نے ان سے رات والی بات کے بارے میں پوچھا تو وہ بالکل چونک گئے۔ میں نے سلمان کا نام لے کر ان سے پوچھا کہ سلمان، تم رات کو اتنی دیر سے بالکنی میں کس سے اتنی لمبی باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے اور چائے کا کپ جلدی سے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ مریم، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ وہ دفتر کے ایک پرانے ساتھی کو کچھ کام کے سلسلے میں مدد چاہیے تھی، اس لیے وہ اس سے بات کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ جواب کچھ عجیب اور غیر منطقی لگا، کیونکہ دفتر کا کام رات کے 2:30 بجے کون کرتا ہے، اور وہ بھی اتنی سرگوشیوں میں۔ میں جانتی تھی کہ ان کے دفتر کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو رات کی تاریکی میں اس طرح چھپ کر کیا جائے۔ ان کا شعبہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں ہنگامی بنیادوں پر رات کو جاگنا پڑے۔ لیکن میں نے اس وقت بات کو وہیں ختم کر دیا اور گھر کے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید واقعی کوئی ہنگامی صورتحال ہوگی جس کی وجہ سے انہیں رات کو جاگنا پڑا۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا شوہر مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میری یہ خاموشی اور خود فریبی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ سلسلہ اس ایک رات پر ختم نہیں ہوا۔ اس رات کے بعد سے ایک مستقل معمول بن گیا۔ ہر رات جب انہیں لگتا کہ میں گہری نیند سو چکی ہوں، وہ چپکے سے بستر سے اٹھتے اور بالکنی میں چلے جاتے۔ حقیقت میں میں جاگ رہی ہوتی، لیکن میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرتی تاکہ ان کی حقیقت جان سکوں۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ واضح طور پر سنتی جب وہ دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جاتے۔ میں ان کی وہ مدھم سرگوشیاں سنتی جو گھنٹوں تک جاری رہتی۔ میں ہر رات اس ذہنی اذیت سے گزرتی اور سوچتی کہ آخر فون کی دوسری طرف وہ کون انسان ہے جس سے وہ اتنی رات گئے اور اتنی طویل گفتگو کرتے ہیں، جو مجھ سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ میرا ذہن مختلف قسم کے سوالات میں الجھنے لگا اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ دن کے وقت بھی ان کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ وہ اتوار کی چھٹی والے دن بھی گھر سے باہر رہنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ کبھی کہتے انہیں کسی دوست کی عیادت کے لیے جانا ہے، کبھی گاڑی کے کام کا بہانہ بنا کر نکل جاتے۔ جب وہ گھر پر ہوتے تو بھی ان کا سارا دھیان اپنے موبائل فون کی طرف رہتا۔ میں ان سے بات کر رہی ہوتی اور وہ موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے رہتے۔ میری بات کا ہوں ہاں میں جواب دیتے۔ میں نے ان کے موبائل فون کو چیک کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے موبائل پر خفیہ نمبر والا تالا لگا دیا تھا۔ یہ حرکت میرے لیے مزید تکلیف دہ اور پریشان کن تھی، کیونکہ ہماری پوری شادی شدہ زندگی میں اس سے پہلے انہوں نے کبھی اپنے موبائل پر کوئی تالا نہیں لگایا تھا، اور ان کا موبائل ہمیشہ کمرے کی میز پر یا بستر پر لاپرواہی سے پڑا رہتا تھا۔ اب وہ اپنا موبائل ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ نہانے کے لیے غسل خانے جاتے تب بھی ان کا فون ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اگر میں کبھی غلطی سے ان کے موبائل کے قریب بھی جاتی تو وہ فوراً گھبرا کر موبائل اٹھا لیتے۔ ان کی یہ سب مشکوک حرکتیں اور مجھ سے دوری میری معمولی شک کو ایک پختہ یقین میں بدل رہی تھی۔ میری راتوں کی نیند بالکل اڑ چکی تھی اور میں دن بھر الجھن کا شکار رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے حتمی فیصلہ کیا کہ میں ان سے اس بارے میں کھل کر اور دو ٹوک بات کروں گی اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالوں گی۔
میں نے اتوار کے دن دوپہر کے کھانے کے بعد انہیں اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور بہت ہی سنجیدگی سے ان سے بات شروع کی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ سلمان، مجھے تمہاری ان مسلسل رات کی فون کالز کی وجہ سے بہت ذہنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو اور کس سے اتنی باتیں کرتے ہو؟ وہ میری بات سن کر اچانک غصے میں آ گئے۔ اونچی آواز میں کہنے لگے، مریم، تم مجھ پر بلا وجہ شک کر کے میری زندگی اجیرن کر رہی ہو، اور وہ اپنے کسی انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوتے ہیں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں ان کی جاسوسی کرنا فوری طور پر بند کر دوں اور ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہ کروں۔ ان کا یہ تلخ رویہ اور طنزی انداز میرے لیے بالکل نیا اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ سلمان جو مجھ سے کبھی ذرا سی بھی اونچی آواز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج مجھ پر بلا وجہ غصہ کر رہا تھا اور مجھے جھڑک رہا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی اور روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس تلخ دوپہر کے بعد سے ہمارے درمیان فاصلے اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ وہ راتوں کو اب بھی بلا ناگہ بالکنی میں جاتے اور میں اپنے کمرے کے اندھیرے میں اکیلی روتی رہتی اور اپنے آنسو صاف کرتی رہتی۔ میرے ذہن میں بار بار بس ایک ہی سوال گردش کرتا کہ آخر وہ کون ہے جس نے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا ہے اور اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر اس حقیقت کو جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے ان کے قریبی دوستوں سے بھی بہت محتاط اور دبے لفظوں میں ان کی مصروفیات کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان کے دفتر کے اوقات اور وہاں کے حالات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی، لیکن وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ لیکن ان کے کام میں کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کا یہ پرسرار دوہری زندگی اور مجھ سے فاصلہ میرے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھی۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں غرق رہنے لگی اور میرا گھر کے کاموں یا بچوں کی دیکھ بھال میں بھی بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میری جسمانی اور ذہنی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی تھی اور میں دن بدن اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بعض اوقات تنہائی میں یہ بھی سوچا کہ شاید میری اپنی ذات میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا میں ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی۔ میں نے خود کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی اور ان کی ہر چھوٹی بڑی پسند کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تاکہ وہ واپس میری طرف متوجہ ہو سکیں۔ میں نے ان کے پسندیدہ کھانے بنائے، ان کے آرام کا خیال رکھا، لیکن ان کے سرد رویے میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کی وہ رات کی طویل سرگوشیاں اسی طرح جاری رہیں جیسے انہیں میری پرواہ ہی نہ ہو۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق بالکنی میں گئے تو میں نے تہیہ کر لیا کہ آج میں ہر حال میں ان کی باتوں کو سنوں گی اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی۔ میں نہایت احتیاط سے دبے پاؤں ان کے پیچھے گئی اور دروازے کی اوٹ میں سانس روک کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت بہت ہی نرم اور دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی اپنائیت اور محبت جھلک رہی تھی۔ میں نے واضح طور پر سنا وہ کہہ رہے تھے، تم بالکل پریشان مت ہو، میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، حالات کو سنبھال لوں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ نرم الفاظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ یہ ہو بہو وہی الفاظ اور وہی انداز تھا جو شادی کے شروعاتی دنوں میں کبھی مجھ سے کہا کرتے تھے جب ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بے دردی سے میرے دل پر خنجر چلا دیا ہو اور میری ساری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میں مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکی اور تیزی سے بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور تکیے میں منہ دے کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اب اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی شک یا وہم باقی نہیں رہا تھا، نہ ہی میں کسی جھوٹی تسلی کے سہارے
خود کو دھوکہ دے سکتی تھی۔ تمام ثبوت ان کے رویے اور ان کی باتوں سے واضح ہو چکے تھے۔ مجھے مکمل اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ میری اور سلمان کی زندگی کے درمیان یقیناً کوئی اور عورت آ گئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان پچھلے کئی ہفتوں سے کوئی بہت گہرا چکر چل رہا ہے۔ اس رات کے بعد میری حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کروں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں سیدھا جا کر سلمان کا گریبان پکڑ لوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ اتنی بڑی دھوکہ دہی کیوں کر رہا ہے، لیکن میرا ذہن مجھے بار بار یہی سمجھا رہا تھا کہ اگر میں نے بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے اس پر دوبارہ الزام لگایا تو وہ پھر سے غصہ کرے گا اور باتوں کو گھما پھرا کر مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سلمان ایک بہت چالاک انسان بن چکا ہے اور وہ آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرے گا۔ مجھے اسے بے نقاب کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا تھا جس سے وہ چاہ کر بھی مکر نہ سکے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید آنسو نہیں بہاؤں گی، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑوں گی اور اس صورتحال کا مکمل سچ سامنے لاؤں گی۔ میں نے دن رات اسی سوچ میں گزارنا شروع کر دی کہ آخر میں سلمان کی ان رات کی سرگوشیوں کو کیسے سن سکتی ہوں، کیونکہ جب وہ بالکنی میں بات کرتا تھا تو آواز اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں سلمان کے فون میں کوئی ایسا خفیہ نظام ڈال دوں جو اس کی تمام باتوں کو خود بخود محفوظ کر لے اور اسے اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے۔ یہ کام بہت خطرناک اور مشکل تھا، کیونکہ سلمان اپنا فون ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا اور اس پر خفیہ نمبر والا تالا بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے کئی دن تک اس موقع کی تلاش میں گزارے کہ مجھے کسی طرح اس کا فون مل جائے اور میں اس کا تالا کھول سکوں۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ایک شام جب سلمان کام سے واپس آیا تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی سر درد کی شکایت کی اور کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ اس کا فون میز پر پڑا تھا اور یہ میرے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے میز سے اس کا فون اٹھایا، مجھے اس کا خفیہ نمبر نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے کئی بار اسے نمبر ملاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے وہ نمبر ملایا اور میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب فون کھل گیا۔ میں نے جلدی سے اس کے فون میں ایک ایسا آواز محفوظ کرنے والا خفیہ نظام نصب کر دیا جو پس منظر میں خاموشی سے کام کرتا ہے اور سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ میں نے سارا کام مکمل کرنے کے بعد فون کو بالکل اسی طرح میز پر واپس رکھ دیا جیسے وہ پہلے پڑا تھا۔ میرا دل اب بھی خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ اب میرے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے جس کے ذریعے میں سلمان کی اس پراسرار اور دوہری زندگی کی ساری حقیقت جان لوں گی۔ میں نے اپنے اسی شک کو دور کرنے اور سچائی تک پہنچنے کے لیے کل رات چپکے سے سلمان کے فون میں یہ خفیہ نظام ڈال دیا تھا تاکہ میں ثبوت کے ساتھ بات کر سکوں۔ رات کا وہ باقی حصہ میرے لیے کسی طویل اور اذیت ناک صدی سے کم نہیں تھا۔ جب میں نے سلمان کے موبائل میں وہ خفیہ نظام کامیابی سے نصب کر دیا، میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں بار بار اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے کہ کل صبح جب میں یہ ثبوت سنوں گی تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی میرا 7 سال پرانا اور مضبوط رشتہ ایک پل میں ٹوٹ جائے گا؟ کیا سلمان واقعی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میرا سارا جسم سرد پڑ رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکا تاکہ میری سسکیوں کی آواز سے سلمان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ معمول کے مطابق گہری نیند سو رہا تھا اور اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے اتنے قریب پہنچ چکی ہوں جہاں سے اس کی پراسرار زندگی کا ہر پردہ اٹھنے والا ہے۔
میں نے ساری رات چھت کو گھورتے ہوئے گزاری اور ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک نئی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسے ہی کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، میں فوراً بستر سے اٹھ گئی۔ میں نے خود کو معمول کے مطابق رکھنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ سلمان کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ تیار کیا، لیکن میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور میرا سارا دھیان بس اسی طرف تھا کہ کب وہ دفتر جائے گا اور میں اکیلے بیٹھ کر اس حقیقت کا سامنا کروں گی۔ سلمان جب بیدار ہوا، اس کے چہرے پر وہی تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے جو پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی پہچان بن چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ مجھے اس کا یہ رویہ اب مزید تکلیف نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میرے اندر ایک عجیب سا غصہ اور حقیقت جاننے کی شدید تڑپ پیدا ہو چکی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہو کر اپنے دفتر کے لیے نکل گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اب پورے گھر میں صرف میں تھی اور میری وہ الجھن جس کا حل اب میرے بالکل سامنے موجود تھا۔ میں نے رات کو ہی اس خفیہ نظام کو اپنے موبائل کے ساتھ منسلک کر دیا تھا تاکہ جیسے ہی وہ کوئی بات کرے اس کی آواز براہ راست میرے پاس محفوظ ہو جائے۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اس حصے کو کھولا جہاں رات کی ساری گفتگو موجود تھی۔ میری انگلیاں اس حد تک لرز رہی تھیں کہ مجھ سے سکرین پر درست جگہ دبایا نہیں جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر ہر اس تلخ حقیقت کے لیے تیار کر لیا تھا جو مجھے اس وقت سننے کو ملنے والی تھی۔ میں نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور آخر کار اس گفتگو کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے انگلی سے دبا کر اسے چلایا، ابتدا میں کچھ سیکنڈ تک صرف خاموشی اور رات کے وقت کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو اور میری سماعت مکمل طور پر اسی آواز پر مرکوز ہو گئی ہو۔ پھر اچانک موبائل سے سلمان کی دبی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے تم سے تھوڑا سا وقت مانگا تھا اور تم نے مجھے مہلت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا اور خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سن کر شدید حیرت ہوئی کیونکہ میں نے جو تصور کیا تھا یہ صورتحال اس سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میں تو کسی نرم اور نازک آواز کے جواب کی توقع کر رہی تھی جس میں محبت اور چاہت کے دعوے ہوں، لیکن سلمان کا لہجہ کسی عاشق کا نہیں بلکہ ایک انتہائی خوفزدہ اور مجبور انسان کا تھا۔ میں نے موبائل کو اپنے کان کے مزید قریب کر لیا تاکہ دوسری طرف کی آواز کو واضح طور پر سن سکوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے ایک انتہائی بھاری، کھردری اور غصے سے بھری ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ اس اجنبی آواز نے انتہائی سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، سلمان کو مخاطب کیا اور کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جنہیں سنتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ آواز اتنی خوفناک اور سنگ دلانہ تھی کہ میری ساری ہمت ایک ہی پل میں جواب دے گئی۔ میرے ہاتھ اس قدر بے جان ہو گئے کہ میں موبائل کو مزید پکڑ نہیں سکی اور وہ سیدھا میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ میری آنکھیں صدمے اور دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میرا سانس گلے میں اٹک گیا، کیونکہ دوسری طرف وہ کسی عورت سے نہیں بلکہ فرش پر گرے ہوئے فون سے آنے والی اس خوفناک اور بھاری آواز نے میرے سارے شک کو ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ آواز کسی نرم خو عورت کی نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی بے رحم، لالچی اور سفاک شخص کی تھی جو میرے شوہر کو مسلسل اور سنگین دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے تلخ اور زہریلے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ نہایت درست اور خوفناک لہجے میں سلمان سے کہہ رہا تھا کہ یاد رکھ لو، پچھلے کچھ ہفتوں سے میں تمہیں مسلسل مہلت دے رہا ہوں،
اور تم مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جس رات تم نے اپنی تیز رفتار گاڑی سے اس غریب راہگیر کو بری طرح کچل دیا تھا اور ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، اس اندھیرے میں تم نے سوچا ہوگا کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس پورے ہولناک حادثے کا ثبوت میرے پاس محفوظ ہے۔ تم نے اس کی جان لے لی اور اب تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے کل صبح تک 50 لاکھ روپے کا بندوبست نہیں کیا تو میں یہ سارا ثبوت قانون کے رکھوالوں کے حوالے کر دوں گا اور تم ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہو گے اور تمہاری بیوی اور بچے سڑک پر آ جائیں گے۔ اس ظالم شخص کی یہ دل دہلا دینے والی بات سن کر فرش پر گرے فون سے سلمان کی انتہائی بے بس، کمزور اور روتی ہوئی آواز ابھری۔ سلمان گڑ گڑا کر اس شخص کی منتیں کر رہا تھا کہ خدا را مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو، میں پیسوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر کسی کی جان نہیں لی۔ وہ اندھیرا تھا اور وہ شخص اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ میں گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو کر وہاں سے بھاگ آیا۔ میں اپنا گھر بیچ کر تمہیں پیسے دے دوں گا، بس میری بیوی اور بچوں کو اس عذاب سے دور رکھو اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ساری حقیقت سن کر میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ہمت پیدا ہو گئی۔ میرے ذہن میں پچھلے کچھ ہفتوں کے تمام واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ سلمان کا راتوں کو جاگنا، اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا، اس کی خاموشی، اس کا خوف زدہ رہنا، یہ سب کسی اور عورت کی محبت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے جرم کے بوجھ اور خوف کا نتیجہ تھا۔ وہ اکیلا ہی اس ذہنی اذیت کو برداشت کر رہا تھا اور مجھے اس پریشانی سے بچانے کے لیے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میرا وہم اور سوتن کا شک ایک ہی پل میں ختم ہو گیا، لیکن اس کی جگہ ایک بہت بڑے طوفان نے لے لی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش سے فون اٹھایا اور اس آواز کو بند کر دیا۔ میرا شوہر ایک مجرم نہیں تھا، بلکہ حالات کے جبر اور ایک حادثے کا شکار تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس مشکل وقت میں سلمان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں سارا دن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ میرا دل اس کے لیے ہمدردی اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے سکی اور بار بار اس اندھوناک رات کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب سلمان سے یہ حادثہ سرزد ہوا ہوگا، میں تصور کر سکتی تھی کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہوگا اور کس طرح اس نے اپنی گھبراہٹ کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہوگی۔ میں اس کے بستر پر بیٹھی اس کے تکیے کو دیکھتی رہی اور میرے آنسو زمین پر بہتے رہے۔ یہ آنسو اب کسی شک یا دھوکے کے نہیں تھے، بلکہ اپنے شوہر کی اس بے بسی پر تھے جو پچھلے کئی ہفتوں سے اکیلے سہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کی اس گہری تکلیف کو محسوس نہیں کر سکی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسے اس بلیک میلر کے چنگل سے نکال کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ شام کے وقت جب دروازے کی گھنٹی بجی تو میں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ سلمان تھکے ہارے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ زندگی سے مکمل طور پر مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا کمرے میں لا کر بستر پر بٹھا دیا۔ سلمان میری اس اچانک حرکت پر حیران تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے اس کا فون نکالا اور اس کے سامنے رکھ کر وہ ساری گفتگو چلا دی جو میں نے صبح سنی تھی، اپنی اور اس اجنبی شخص کی آواز سن کر۔ سلمان کے چہرے کی رہی سہی رنگت بھی اڑ گئی۔ وہ خوف اور صدمے سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے
اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ مریم پچھلے کچھ ہفتوں سے میں جس جہنم میں جل رہا ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بس ایک حادثہ تھا جس نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ میں تمہیں اور بچوں کو اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا بوجھ اکیلے اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس رات دفتر سے واپس آ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، سڑک پر اندھیرا تھا۔ اچانک وہ آدمی میری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی لیکن گاڑی پھسل گئی اور اسے ٹکر لگ گئی۔ میں گھبرا کر باہر نکلا تو وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں ڈر گیا کہ اگر قانون والے آ گئے تو میری نوکری چلی جائے گی اور تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ میں اس خوف کے مارے وہاں سے بھاگ آیا، لیکن اس بلیک میلر نے سب کچھ دیکھ لیا اور ویڈیو بنا لی۔ اب وہ روز مجھے فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اسے دے دی ہے، لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ مزید 50 لاکھ مانگ رہا ہے۔ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوں اور مجھے موت کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے جھک کر اسے کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ سلمان، تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم میاں بیوی ہیں اور ہر سکھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تم اس ظالم شخص کی دھمکیوں کا شکار ہو کر اپنی ساری زندگی خوف میں نہیں گزار سکتے۔ اگر تم اسے آج 50 لاکھ دے بھی دو گے، وہ کل مزید پیسوں کا مطالبہ کرے گا اور یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں ساری زندگی اسی طرح خون کے آنسو رلاتا رہے گا اور تم کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکو گے۔ جو غلطی تم سے ہوئی ہے اس کا ازالہ اس طرح چھپ کر نہیں ہو سکتا۔ سلمان نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ مریم، اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ میں بہت ڈرا ہوا ہوں اور میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ میں تم لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے انتہائی مضبوط لہجے میں اسے جواب دیا کہ اس عذاب سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ سچائی کا ہے۔ ہمیں قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور ہم تھانے جا کر ساری حقیقت بیان کریں گے۔ جو حادثہ تم سے انجانے میں ہوا اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، لیکن اس ظالم شخص کے ہاتھوں روز مرنے سے یہ کئی گنا بہتر ہے کہ تم ایک بار ہمت کر کے اپنا جرم قبول کر لو۔ میں ہر مشکل اور ہر حالات میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ہم وکیل کریں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا گیا اور اس بلیک میلر کے خلاف بھی مقدمہ درج کروائیں گے جو تمہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے ذہنی اذیت دے رہا ہے۔ یہ سن کر سلمان مزید رونے لگا، کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی؟ مجھ سے نفرت تو نہیں کرو گی؟ میں نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑا جاتا۔ تم نے جو کیا وہ خوف کی وجہ سے تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی غلطی کا سامنا کرو اور ایک بہادر انسان کی طرح حالات کا مقابلہ کرو۔ میری یہ باتیں سن کر سلمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سکون پیدا ہو گیا، جیسے اس کے سینے سے کوئی بہت بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ جھوٹ اور چھپانے کا راستہ صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور سچائی کا سامنا کرنا ہی واحد حل ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو مریم، اب میں مزید بھاگ نہیں سکتا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ہم دونوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ ہم مزید تاخیر نہیں کریں گے
ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہم دونوں گھر سے نکلے اور تھانے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے، لیکن یہ خاموشی اب پہلے جیسی اذیت ناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک سکون اور اطمینان تھا کہ ہم نے سچائی کا راستہ چنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے والدین کے پاس چھوڑا اور تھانے کی عمارت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سلمان نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گئے تاکہ اس ڈراؤنے خواب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس خوف کے سائے سے آزاد کر سکیں اور سچائی کی بنیاد پر ایک نئی شروعات کر سکیں۔ اس فیصلے نے ہمارے اندر ایک نیا یقین اور عزم پیدا کر دیا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ آنے والا وقت کٹھن ضرور ہوگا، لیکن ہم اس بلیک میلر کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکے تھے، اور یہی آزادی ہماری سب سے بڑی جیت تھی، جس نے ہمارے رشتے کو ایک بار پھر سے جوڑ دیا تھا اور ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا، تاکہ ہم آنے والی ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بھروسے پر قائم ہوتا ہے، اور مشکل ترین حالات میں بھی ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بن کر ہر بڑے طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ عارضی بدنامی یا تکلیف سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ اور انصاف کا راستہ اپنانے سے ہی انسان کو حقیقی ذہنی سکون اور ہمیشہ کی آزادی مل سکتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔